سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی ہے اس سے جس کی توقعات تھیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے جو بڑے رہنما ہیں نواز شریف صاحب، مریم نواز، ان کی توقعات تھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس لیے وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں. کم از کم وقتی طور پہ یہ ایک دھچکا غالباً ضرور ہے کہ اب وہ سوچ بچار ہوگی کہ جب تک اس فیصلے کا ریویو نہیں ہوتا، اس پہ نظر ثانی نہیں ہوتی، اس کے لیے نیا بینچ نہیں بنتا، اس وقت تک شاید ان کے منصوبے آن ہولڈ ہو جائیں، بھلے قاضی فیض صاحب اپنی چیف جسٹس شپ سنبھال لیں. اب جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات تھی، اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایسے صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں، ان تمام بڑے گھرانوں کو بڑے قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ ہیں طارق عزیز صاحب ہیں. جی تھینک یو سر. ان کو ہمارے جونیئر تو میں نہیں کہوں گا، میں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں صحافت میں سینئر، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو جونیئر سینئر کے اکثر ہم زیادہ وہ نہیں رکھتے کہ ہر ایک ورکنگ صحافی ہے اپنے اپنے شعبے کا ماہر. میں اپنے آپ کو جونیئر سمجھتا ہوں سر. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. تو جناب بنیادی طور پہ میں طارق عزیز صاحب سے یہ سوال کئی دن سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جس کی مریم نواز بار بار بات کرتی رہی، ابھی نواز شریف صاحب نے بھی کہا، اس سے مراد کیا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کیا ہو رہی تھی، کس شعبے میں کہاں پہ ہمیں وہ فیسیلیٹیشن نظر آ رہی تھی جس کے تحت نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کیا جا رہا ہے؟ جی یہ تو اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے تو وہ بات تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ نواز شریف کو یا پی ایم ایل این کو تھوڑا فیور مل گئی تھی، ایسا توسع قائم ہو گیا تھا کہ شاید اگلا الیکشن یہ جیت جائیں یا واپس آ جائیں. انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی 21 اکتوبر کو. اب اس فیصلے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ان کے لیے کوئی فیور ہے، اور وہ 21 کی واپسی کا فیصلہ بھی اب شاید وہ بھی متاثر ہوگا. شاید اب وہ اس ڈیٹ کو نہ آ سکیں. اب یہ بینچ بنیں گے اس کیسز پہ. ان کی یہ میں اطلاع آپ کو دے دوں کہ آئینی اور قانونی جو ٹیم ہے ایکسپرٹ کی وہ لندن جا رہی ہے. اب وہ اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف کو لندن جا کے ملیں گے. مریم نواز صاحبہ بھی 2-3 دن میں لندن جا رہی ہیں. تو یہ سب لوگ لندن جا کے آج کے فیصلے کے بعد ایک نئی حکمت عملی آ گئی. اس سے پہلے تک تو مختلف تھا، توسع یہی تھا کہ ان کو تھوڑا فیور مل رہی ہے، کیسز ختم ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کو جو یکساں مواقع ہیں لیول پلینگ فیلڈ وہ مل رہی ہے. اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. کل پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس میں بڑا انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ 4 لوگ تو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مسلم لیگ نون کے. یہ کل پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بڑا ان کا اعتراض اٹھایا کہ اس ایشو کو ہم پبلک میں لے کے آئیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نیوٹرل نہیں ہے. اس کے انہیں نام بھی لے کے بتایا، آپ کو بھی پتہ ہے. وہ احاط چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. توقیر شاہ صاحب جو ہیں وہ فیورڈ تھے شہباز صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہوں. شہباز صاحب CM ہوں تو وہی پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں، PM ہوں تو وہی پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں. تو وہ ان کا بیٹھنا ابھی تک وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کاکڑ کے ساتھ. احاط چیمہ صاحب کنٹینیو وہ آ گئے ہیں. فواد صاحب نے آج اوتھ لے لیا ہے. ایک اور نام ہے، وہ نام سامنے لوگ نہیں لے رہے، شاہد اشرف تارڑ. اچھا وہ کون ہیں؟ وہ شاہد اشرف تارڑ شہباز صاحب میاں صاحب خان کی جب یہ ان کی لاسٹ گورنمنٹ تھی تو وہ چیئرمین NHA تھے. جتنے CPEC موٹر ویز اور میٹرو کے منصوبے تھے وہ شاہد تارڑ صاحب کا آئے تھے. ان کے شہباز صاحب کے بڑے کلوز ہیں. وہ بھی تارڑ فیملی تو ویسے ہی میاں در پردہ شاہد تارڑ صاحب شاہد تارڑ کیا تعلق بھی، ان کی بڑی لائکنگ ہے شہباز صاحب کی، خاص طور پہ ان کی PMLN کے لیے ان کے لیے. تو وہ منسٹر کمیونیکیشن ہے، مواصلات کے ہیں، ان کو بڑی اہم منصبی دی گئی ہے. تو یہ 3-4 لوگوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں. ANP کو بھی تحفظات ہیں کہ یہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نیوٹرل نہیں ہے. نہیں چلیں، یہ تو مان لیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نیوٹرل نہیں. سب کو معلوم ہی تھا کہ محسن نقوی کے کس کے ساتھ تعلقات تھے اور بہت دوسرے لوگ تھے. لیکن جو فیسیلیٹیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح لیول پلینگ فیلڈ یعنی برابر ہم، جی اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس نظام کو کس طرح مولڈ کیا جا رہا تھا نواز شریف اور مریم نواز کے حق میں؟ نہیں ابھی تو ایسا تو کوئی مریم نواز کے کیسز تو ختم 1.5 سال پہلے ہو گئے تھے. اب تو جو صرف نواز شریف کی واپسی تھی، ہاں اس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ، PMLN کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کو کیسز کا سامنا نہ کرنا پڑے.
ان کو ایک محفوظ راستہ ہو، وہ جیل نہ جائیں، واپس آئیں، ضمانتی وہ حفاظتی ضمانت ہو جائے. تو یہ ایک ان کو فیسیلیٹیشن سمجھ لیں، یا ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کیسز ہمارے خلاف بوگس ہیں اور یہ غلط ثابت ہو گئے ہیں. اب تو پھر وہ تو بات ان کی ختم ہو گئی، چونکہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو کیسز بحال ہو گئے ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ مجھے باعزت کلین چٹ دی جائے اور میں واپس آؤں. اس کے لیے کچھ چیزیں تیار ہو چکی تھیں، کافی حد تک ماحول بن چکا تھا، لیکن آج کے فیصلے نے سب کچھ ریورس کر دیا. اچھا، تو اس سے پہلے تک یعنی آج تک پورے نظام کے اندر آپ کی تو چونکہ بڑی گہری نظر ہے، پنجاب سے لے کے اسلام آباد تک پی ایم ایل این کے ہم نوا یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے وابستہ کچھ بیوروکریٹ، سیاستدان، ہمدرد کہاں کہاں پہ تھے؟ کس کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ یہ جب آئیں تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو؟ عدالتوں میں بھی؟ نہیں، عدالتوں میں تو میں نہیں کہہ سکتا. اب سپریم کورٹ میں تو ایسا کوئی ایسا ماحول ہی الٹا ہو گیا ہے. باقی جو ہے بیوروکریسی بالکل وہاں بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب میں جتنی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے وہ آلموسٹ ان کے کہا یہی جاتا ہے محسن نقوی صاحب کو، مطلب ہے وہ پی ایم ایل این کے بڑے کلوز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں. تو وہ پی ایم ایل این کو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو وہاں کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کا بھی اطمینان اس بات پہ ہے کہ ہمارے خلاف کم از کم پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اس حد تک ان کو اطمینان تھا کہ وہ محسن نقوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں بھی اب کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ بنا ہے تو آلموسٹ یہ آن بورڈ تھے میاں نواز شریف. یہ بالکل بعض جو کہتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کا نام اچانک آ گیا، اچانک نہیں آیا. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف یہ آن بورڈ تھے، ان کو 2 دن پہلے بتا دیا گیا تھا اور شاید ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. مریم نواز کی 2 ملاقاتیں ہوئیں کاکڑ سے. کاکڑ صاحب پی ایم جو ہیں ان کی پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے انٹرویو کیا، مریم نواز نے کاکڑ کا کیا انٹرویو کیا؟ انٹرویو تو نہیں کیا، ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو بے کر ان کو آن بورڈ لیا. جام کمال صاحب ایک ملاقات میں تھے، ایک بھی جام کمال صاحب نہیں بھی تھے، تو ان کی کافی ملاقاتیں ہوئیں. تو یہ پی ایم آن بورڈ تھی. انوار کاکڑ کا فیصلہ اچانک فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ این کے لیے محسن نقوی بالکل صحیح مناسب ہیں بطور چیف منسٹر؟ ان کے لیے مسائل نہیں کھڑے کر سکے؟ یہ تاثر تھا کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کے ساتھ زیادہ ہے. جی، وہ تاثر تو یہی تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ہے. پھر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ان کی بڑی رشتہ داری بھی ہے، لیکن پرویز علی صاحب کو تو وہاں پہ اس سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا. حالانکہ محسن نقوی کی وائف جو ہیں وہ پرویز صاحب کی سگی بھانجی ہیں. اچھا، اتنا قریبی رشتہ ہے. تو وہاں تھے ان کو پرویز صاحب کو ریلیف نہیں ملا، چودھری شجاعت صاحب کو مل گیا ہے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ نتیجہ تو آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. اور کئی لوگوں کو نہیں معلوم نا کہ یہ رشتہ داری کی وجہ سے آپ چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں چودھری سالک صاحب فیڈرل منسٹر تھے شہباز کابینہ میں. چودھری سالک اور محسن نقوی ہم زلف ہیں، یہ بڑی کلوز رشتہ داری ہے. اس لیے ان کا تو چودھری فیملی تو تھی کمفرٹیبل چودھری شجاعت کی حد تک. پرویز صاحب کو نہیں مل سکا. آپ کو پتہ ہے ان کے پرویز صاحب کے اور معاملات ہیں، ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت چل رہے ہیں تو ان کو نہیں مل سکا. باقی پی ایم ایل کو اس حد تک اطمینان ہے بھی کہ ان کے کام وہاں پہ ٹھیک طریقے سے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مسائل کھڑے نہیں ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب الیکشن کی طرف اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تو پنجاب میں ٹائی کس کے حصے میں پڑے گی، کس کے نام یہ کرا پڑے گا؟ کیونکہ وہاں استحکام پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے. بہت بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. مسلم لیگ نون کے لیے ابھی تک کی جو اطلاعات تھیں، جو بھی ان کے معاملات طے ہوئے تھے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ اگر ان کو دی جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ نہیں دی جاتی تب بھی یہ خوش نہیں تھے. ان کا خیال یہ تھا بلکہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی ان کی ہونی چاہیے. اب پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی بنی ہے یا سامنے آئی ہے تو اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا. علیم خان ہے، جے کے ٹی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو پنجاب بیٹل فیلڈ ہوگی. اب بھی وہاں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ موجود ہے، ووٹ بینک موجود ہے، پھر استحکام پارٹی ہے، نون لیگ ہے. نون لیگ وہاں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنگل میجارٹی لے کے کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو. نہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بے شک موجود ہو، ان کے پاس میں امیدوار نہیں ہوں گے. اگر امیدوار ہو بھی گئے تو پھر جب فائنل ریزلٹس آئیں گے تو اس وقت کس کو کیا پتہ کس نے کتنے ووٹ دیے تھے، کس کو دیے تھے. یہ ابھی دیکھیں، کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کا الیکشن میں حصہ لینے نہ فیصلہ کا فیصلہ جب آئے گا تو وقت پہ دیکھیں گے اور کابینہ فیصلہ کرے گی. اگر بلے کا نشان موجود ہوا اور پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ بلے کا نشان ہوا تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امتیاز گل صاحب ہیں
یا کوئی اور صاحب ہیں، بلے کے نشان کے اوپر لوگوں نے ٹھپا لگانا ہے. اگر بلے کا نشان ہی نہ ملا تو؟ ہاں اب یہ کویشچن ہے کہ اور جو مجھے لگتا یہی ہے کہ بلے کا، کیونکہ پہلے وہاں تلوار ہوتی تھی پھر تیر ہو گیا. تو مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ شاید بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود نہ ہو، جس کی وجہ سے پھر تھوڑا سا ایک وہ فرق پڑتا ہے، ووٹ بینک بھی پڑتا ہے، لوگ بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں. کسی کو بلا ہوگا، کوئی آزاد ہوگا، پر کتنے لوگوں کو خان کہہ سکے گا کہ ان کو ووٹ دیں. تو آئی تھنک کہ یہی ایسے ہی مطلب کوئی ارینجمنٹ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کوئی الیکشن میں کوئی بلے کے نشان پہ کم حصہ نہ لے سکے. تو اس کا اور پہلے بھی اس کے گروپ دیکھنے پرویز خٹک صاحب نے اپنا ایک بنا لیا گروپ، تو شاید پنجاب میں بھی بن جائے. اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، پرویز علیہ صاحب بھی پارٹی کے صدر تو ہیں، پی ٹی آئی کے صدر تو پرویز علیہ ہیں، تو وہ بھی آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے. تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے ان میں، پتہ 2 دھڑے بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، پھر اس کو مختلف نشانات ملتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بیٹر فیلڈ پھر بھی پنجاب ہوگا. یعنی اس وقت تک اب پنجاب کے حوالے سے اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو تازہ ترین صورت جی حال ہے بالکل، آج کا تو بالکل ریورس ہو گیا نا. آج تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب کیا ہوگا. اب نواز شریف صاحب واپس آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. اب تو کیس وہیں سے سٹارٹ ہو گئے جہاں ختم ہوئے تھے. تو وہ کیسز تو ان کے اوپر ہیں، پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر ہے، شہید خاقان صاحب کے اوپر ایل این ڈی کا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے، شہباز صاحب کے ہے، حمزہ کے اوپر ہے. تو اب تو پوری فیملی اور پورا خاندان آج کے فیصلے کے بعد ان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایک نئی صورتحال ہوگی. تو اب تو وہ بالکل مختلف سیناریو بنتا جا رہا ہے. جی دوستو، آپ نے طارق عزیز صاحب کی بات سنی. ایک بات اب واضح ہو گئی، جو طارق صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا، کہ صورتحال اب یکسر تبدیل ہو گئی ہے، کم از کم کچھ مہینوں کے لیے ضرور، جب تک اس فیصلے کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن نہیں جاتی، یا کورٹ کے اندر ہی نیا بینچ جب تک تشکیل نہیں ہو پاتا، تو اس وقت تک یہ معاملہ یوں ہی لٹکا رہے گا. اور اس حساب سے جتنے بھی منصوبے بنائے گئے تھے آئندہ مہینے کے لیے اور اس کے بعد کے، کم از کم وہ اب فضا میں معلق ہو کے رہ گئے ہیں. کب اور کیسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے، اس کا لگتا ہے کہ تمام تر دار و مدار اب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے ریویو پہ ہوگا.